اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت 75 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت کے جانے کا وقت آ گیا ہے. ان کا اختتام ہو گیا ہے, یہ ختم ہو گئے ہیں, اور پاکستان کے اندر باقاعدہ سے انتخابات کا جو طبل ہے آج وہ بچ چکا ہے. یعنی اب دوبارہ سے یہ عوام کے پاس جائیں گے, سڑکوں کے اوپر جائیں گے, اور یہ وہی عوام ہے جو سڑکوں کے اوپر موجود ہے, جو 14 ماہ سے ادھر ہی انتظار کر رہی ہے. ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, یہ دیکھ رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے, اور یہ وہی عوام ہے جن کے ساتھ 14 ماہ میں بدترین ناانصافیاں کی گئی ہے. یہ وہی عوام ہے جو مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے, جن کا بھرکس نکل گیا ہے, جن کی تباہی نکل گئی ہے, یعنی ان کے سروں کے بال جڑ گئے ہیں. اور یہ وہی عوام ہے جو سڑکوں کے اوپر موجود ہے, یہ انہیں دیکھ رہی ہے, یہ سارے معاملات کو دیکھتی رہی ہے, اور اب کنٹرول عوام کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. یعنی 8 اگست کو اسمبلیز تحلیل کر دی جائیں گی. شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا فیصلہ انہوں نے بیٹھ کر لیا ہے کہ 8 اگست کو, اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو اسمبلیز تحلیل کر دیں گے, اور اس کے بعد ایک نگران سیٹ اپ آئے گا. لیکن نگران سیٹ اپ جب آئے گا اس دوران ایک اور بڑی تبدیلی ہوگی, اور وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ پاکستان کے اندر شروع ہو جائے گی, ایک پولیٹیکل ماحول پاکستان کے اندر بن جائے گا. یعنی جو مار دھاڑ تھی, جو خوف تھا, جو ٹیرر تھا, اس سے نکل کر, حکومت کے کنٹرول سے نکل کر چیزیں نیوٹرل ہو جائیں گی. ایک نیوٹرل سسٹم آ جائے گا پاکستان کے اندر. نیوٹرل تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ایک نیوٹرل ماحول بنانے کی باقاعدہ سے کوشش کی جائے گی, کم از کم دیکھنے میں, تاکہ نیوٹرل لگے. چونکہ دنیا کی نظریں بھی ہیں, اور دنیا پیسے دیے ہیں انہوں نے, اور اگر ہم نے نیوٹرل سیٹ اپ نہ لایا, کم از کم اتنا امپریشن نہ دیا کہ سیٹ اپ نیوٹرل ہے, نہیں تو پیسے واپس مانگیں گے, اور پھر ہم کس طرح سے, یعنی بار بار ان کے پاؤں ترلے کریں گے, ان کے سامنے لیٹیں گے کہ برائے مہربانی کس طرح سے ہمیں پیسے دے دیں. تو ایک جب نیوٹرل سیٹ اپ بظاہر ہوگا تو اس دوران ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, لوگ سڑکوں کے اوپر ہوں گے, تقاریر ہوں گے, جلسے جلوس ہوں گے, سوشل میڈیا پر ایکٹیویزم ہوگا, اور پھر اس دوران جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. یعنی مار دھاڑ, خوف, ٹیرر کی وجہ سے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں, جو لوگ پیچھے ہیں, جو لوگ جھنڈا نہیں لگا سکتے, جو لوگ کھل کر بات چیت نہیں کر سکتے, وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوبارہ سے شروع ہوگی, اور لوگ ایک دفعہ پھر سے انالیسس کریں گے کہ 14 ماہ میں ہوا کیا ہے, ان کی کس طرح سے کھال اتاری گئی, انہیں کس طرح سے مینٹل ٹارچر کیا گیا, کس طرح سے ان کے پڑھے لکھے بچوں کو, نوجوانوں کو, 10 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا گیا. تو یہ سب کچھ ہوگا, اور اس کے بعد جا کر انتخابات ہوں. اب یہ اہم ترین بات ہے. لیکن ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ جو 8 اگست کو اسمبلیز تحلیل کی جائیں گی, یہ سجیشن آیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے. نوید قمر صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ 8 اگست کو جناب اسمبلیز تحلیل کر دیں. نون لیگ کی طرف سے کوئی ڈیٹ ہی نہیں آئی, نون لیگ خاموش ہے. تو بنیادی جو کچھ ایک مقاصد تھے جو حاصل کرنے تھے, جو چیزیں اپنی طرف کرنی تھی, ان میں سے کیا یہ کر پائیں اور کیا نہیں کر پائیں, اور کیا نگران سیٹ اپ میں یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے جب حکومت کا بظاہر کنٹرول ختم ہو جائے گا. یعنی یہ جتنا بھی مینج کر لیں, لیکن نگران حکومت ظاہر ہے ایک انٹرم سیٹ اپ, تو انٹرم سیٹ اپ ہی ہوگا, اس میں جتنا بھی ان کا کنٹرول ہو, بٹ ہوگا تو انٹرم سیٹ اپ ہی. یعنی ان کے ہاتھوں سے چیزیں تو باہر ہوں گی. اب جو 2-3 چیزیں تھی حاصل کرنی, عمران خان نااہل نہیں ہوا ابھی تک. عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں بین نہیں ہوئی. پولیٹیکل پارٹی موجود ہے, عمران خان بھی موجود ہے. عمران خان کے اوپر 200 کیسز ہیں, لیکن خان کی گرفتاری نظر نہیں آ رہی. کافی سنجیدہ نوعیت کے بھی کیسز ہیں, سپیڈی ٹرائل بھی کچھ کیسز میں ہو رہا ہے, لیکن بظاہر ایسی کوئی گرفتاری خان کی نظر نہیں آ رہی. اب جو سرویز ہیں ان میں عمران خان ان سے آگے ہے, مقبولیت میں عمران خان ان سے آگے, جلسے جلوسوں میں تو عمران خان ان کا برکس نکال دے, یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جلسے جلوسوں میں یہ عمران خان کو ہرا سکتے ہیں, یا کم از کم آپٹکس کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو سوشل میڈیا انگیجمنٹ ہے, اس میں بھی عمران خان ان سے بہت زیادہ آگے ہے. تو جو پہلا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ خان کو گرفتار کروائیں, یا پھر عمران خان کو نااہل کروائیں, یا پھر عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی کو بین کروائیں. ان میں دے فیلڈ, مکمل طور پر بری طرح سے فیل ہو گئی. یعنی 8 اگست تک نظر آ رہا ہے کہ یہ فیل ہو گئے. یعنی ان کے ہاتھوں میں یہ پہلا ہدف نہیں آ سکا, خان کو سائیڈ لائن نہیں کر سکے, بہت سارا ڈیمیج کیا, زخمی کر گئے خان کو, لیکن جو سائیڈ لائن کرنا تھا, بالکل ہی کارنر کرنا تھا, اس میں یہ ناکام ہوئے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو ہدف تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے, وہ نہیں آیا ابھی تک. یعنی جو بھی تھا ابھی تک, جتنا بھی ماحول بنایا گیا, لیکن میاں صاحب پاکستان نہیں آئے. برطانیہ سے آگے پیچھے مڈل ایسٹ میں گئے, دبئی, سعودی عرب گئے, لیکن پاکستان ابھی تک میاں صاحب نہیں آ سکے. مریم نواز شریف صاحبہ ایکٹیو اس طرح سے نظر نہیں آ رہی, بلکہ ان کا ٹویٹر خاموش ہے, اور بالکل شٹ اپ کال ایسے محسوس ہو رہا ہے انہیں کسی نے دے رکھی ہے, اور بالکل خاموش ہے. یعنی زبان انہوں نے دانتوں کے نیچے دے رکھی ہے, اپنی انگلیاں میرے خیال میں انہوں نے جیب میں ڈال دی ہیں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا نہ آپ کو ٹویٹ نظر آتا ہے, نہ ویڈیو نظر آتی ہے, نہ کوئی انٹرویو نظر آتا ہے, نہ کوئی ماحول نظر آتا ہے. مریم صاحبہ بھی مکمل طور پر خاموش ہے. یعنی مریم بھی خاموش ہے, نواز شریف صاحب بھی ملک میں نہیں آ سکے, لیکن عمران خان موجود بھی ہے. عمران خان کیسز بھگت رہا ہے, بہت سارے معاملات میں عمران خان کی گہرا تنگ کر دیا گیا, لیکن بہرحال ہی از دیئر, ہی از اسٹل آن دا گراؤنڈز. ابھی بھی وہ تقریر کرتا ہے, وہ ٹویٹ کرتا ہے, وہ بات چیت کرتا ہے, وہ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے. لیکن جب انٹرم سیٹ اپ آئے گا تو یہ جو عمران خان کے خلاف سختی کی گئی ہے, کیا اس میں نرمی آ جائے گی؟ کیا ہو سکتا ہے کوئی بیک ڈور